شک ایک ایسی بیماری ہے جس سے بہت ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شک حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے، جس کو ہم جس طرف لے جائیں وہیں اسی طرف ہمارا خیال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی آپ کے لیے ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جب ایک شوہر کو اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے تو اس شک کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں کیمرہ لگواتا ہے۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کے کمرے میں کیمرہ لگوایا تو آخر اس نے کیمرے میں ایسا کیا دیکھا کہ جس نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شوہر اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی سچائی اس کے سامنے آئی تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو لازمی دیکھیے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایسا گھر جنت نما بن جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان بھروسہ نہ ہو اور ایک دوسرے پر شک کرتے ہوں تو ایسا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس طرح سے دو زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور گھر کو جنت بنا دیں اور شک جیسے بیماریوں کو دور کر دیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن، لیکن ان کو آپس میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی معمولی باتوں پر ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس رشتے میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، اور اس شک میں کئی بار تو اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ شک کی وجہ سے یا تو شوہر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے یا تو بیوی اپنے شوہر کو مروا دیتی ہے۔ بے شک شک ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس زہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات کی تسلی سے جانچ کی جائے اور جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ دوستو، آج کا واقعہ ہندوستان کے شہر لکھنؤ کا ہے۔ مشتاق نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ کسی وجہ سے اس کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اور کسی کے ساتھ تعلقات کی پینگیں بڑھاتی ہے اور کسی کے ساتھ فون پر باتیں بھی کرتی ہے، اور اس کا شک اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس کے خیال میں اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں کسی کو گھر پر بھی بلاتی ہے۔ اب وہ اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے اور اس کی تحقیق کیسے کی جائے، تو اس نے ایک CCTV کیمرہ اپنے کمرے میں لگوا لیا تاکہ وہ جن اوقات میں گھر نہیں ہوتا وہ ہر چیز سے باخبر رہ سکے اور جان سکے کہ کیا واقعی اس کا خیال درست ہے یا وہ خود کسی سے ملنے جاتی ہے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کی بیوی دوسرے کمرے میں جا چکی ہے اور اس کے ساتھ اس کا فون بھی ہے۔ یہ دیکھ کر مشتاق کے ہوش اڑ گئے اور اس کا شک مزید پختہ ہوتا گیا کہ اس کا شک بالکل صحیح ہے، اور وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کو کہاں گئی ہے۔ اس بات کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، اس کو غصہ بھی آ گیا، اس کے ذہن میں کافی سوالات آ رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کی بیوی واپس آ کر سو گئی۔ مشتاق نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ اس کو ساری رات نیند نہیں آئی اور اس وقت اس نے کوئی ری ایکشن نہ دیا اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا۔ اگلی رات پھر وہ سویا، اس کو جاننا تھا کہ کیا آج بھی اس کی بیوی کہیں جاتی ہے یا نہیں، اور اس کا موبائل بھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں، اور آج اس کا شک حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مگر پھر بھی اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا، اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑے، اور اس لیے اس نے پلان بنایا اور سم نکال دی اور اپنی سم اس میں لگا دی۔
اگلی رات پھر وہی ہوا اور پھر اسی طرح 15 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد وہ آئی اور آ کر چپکے سے سو گئی، اور میں جان کر حیران تھا کہ موبائل میں کوئی بھی نمبر ڈائل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی کال ریسیو ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد اب میرا شک مزید پکا ہو چکا تھا کہ میری بیوی کسی سے باتیں کرتی ہے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اب مشتاق کہتا ہے کہ میری بے چینی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیسے اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ اب اس نے پلان بنایا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اب وہ اپنی بیوی کی روزانہ کی حرکات کو دیکھے گا۔ اگلے روز جب وہ آفس گیا، اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنی بیوی کی روزمرہ کی حرکات دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی روزانہ کی بنیاد پر گھر کے سارے کام کرتی ہے اور کھانا بھی بناتی ہے، اور اس کی ماں کو کھانا بھی کھلاتی ہے کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہے، اس لیے وہ خود سے کھانا نہیں کھا سکتی۔ اب مشتاق کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ رات کو بھی یہی کیا جائے کہ جب میری بیوی رات کو اٹھ کر باہر جائے گی تو کیوں نہ اس کی حرکات کو نوٹس کیا جائے۔ اب وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گھر آ کر مشتاق کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مشتاق کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اس کے بدلے ہوئے انداز کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ اس کی بیوی واقعی کچھ غلط کر رہی ہے۔ آدھی رات کو جب مشتاق کی بیوی اٹھی اور کمرے سے باہر گئی تو اس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اسے نوٹس کرنا شروع کر دیا، اور اس بات کا منتظر تھا کہ جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا ہی ہونے والا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنی بیوی کی اگلی حرکات دیکھی تو اس کے پاؤں سے زمین کھسک ہی گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی بیوی دوسرے کمرے میں گئی، اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، اور اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اس کی بوڑھی ماں اور اس کا خاوند زیادہ لائٹ کی وجہ سے جاگ نہ جائیں، اور چپکے سے اس نے اپنا موبائل رکھا اور وضو کرنے لگی، اور اس کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ جب مشتاق نے یہ سب دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ کیا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کھولا اور تلاوت بھی کی۔ یہ سب ہونے کے بعد مشتاق بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ وہ کتنا نیک عمل کر رہی تھی کہ اس نے نوافل ادا کیے اور تلاوت کی۔ اس دن کے بعد اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب وہ اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں کرے گا، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر سے سارے کیمرے ہٹا دیے، اور اس دن کے بعد مشتاق نے اپنی بیوی پر کبھی شک نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک خوشحال زندگی کا آغاز کیا۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ نئے رشتے میں بن تو جاتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک کرتے ہیں، اور اس شک کی بنیاد پر کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہر واقعے کی تصدیق کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔